کچھ دکھ ہے، کچھ دل کی باتیں میں آپ کے سامنے کہیں تو بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے بیان کروں، کوئی مائنڈ تو نہیں کرے گی؟ اصلاح کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں ہم محاسبے کے لیے جمع ہوتے ہیں نہ کہ میں ایک لیکچر جھاڑ کے چلی جاؤں اور آپ بھی لطف اندوز ہو کے چلی جائیں، باتوں میں بڑا وزن ہو، جاندار ہوں، بعض باتوں پہ ہنسی بھی آ جائے، بعض میں رونا بھی آ جائے، دنیاوی باتیں ساری ایسی ہوتی ہیں، لیکن جو اصل بات ہے نا کہ جس سے ہمارے اندر ایک طوفان برپا ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا جیسے چنگاری بھڑک لگے، چنگاری بھڑک اٹھے، وہ چاہتی ہوں کہ اللہ وہ زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دے، اللہ وہ کانوں میں وہ جلا بخش دے، اللہ دلوں میں وہ گرمائش پیدا کر دے، کیونکہ ہم اپنے نفس کو بھی سوائے دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں بھی قرآن بھی اتنا پڑھتے ہیں ثواب جوگا، صبح قرآن پڑھا ہے حاضری لگ گئی، نماز بھی جب تک نہ پڑھیں تو دل میں وہ بوجھ ہوتا ہے کہ ہے نماز نہیں پڑھی، جیسی بھی بس ایک بار وہ ٹکر ہی پرفارم کر دی تو بس وہ دل پھر وہ بھی نہیں آتا خیال، وہ کم از کم ہم اپنے نفس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ شکر ہے میں نے پڑھ لیے، یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں کھولتے کہ کیسے پڑھی ہے۔ اسی طرح ہم تمام معاملات میں یہ منافقانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں، اپنے دل کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں، اپنے دل کے ساتھ، وہ جو ہے نا نفس، وہ ضمیر لوامہ جس کا کام ہے ملامت کرنا، ہم اس کو چپ کروا دیتے ہیں، چپ کرواتے کرواتے اس کو مار دیتے ہیں کہ پھر وہ ملامت ہو ہی نہ۔ ہم تمام وہ فارمیلٹیز نبھاتے ہیں جس سے دوسروں کی نظروں میں بھی اچھا بن جائیں اور خود اپنی نظروں میں بھی اچھے بن جائیں۔ مثال کے طور پر سچی بات ہے، ہمارے ایکسکیوزز بھی ہوتے ہیں اور ویلڈ، میں احترام کرتی ہوں، بالکل ہمارے ویلڈ ایکسکیوزز ہوتے ہیں، باقاعدہ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم گھروں کو نہیں نکل سکتے، حتیٰ کہ دینی سیشنز کے لیے بھی نہیں نکل سکتے، لیکن سچ سننا چاہتی ہیں نا تو یہ بتائیے کہ کیا ہمارے باقی کام نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے بازار نہیں بھرے پڑے؟ وہاں مجبوریاں نہیں آتی؟ بچوں کے آگے ہماری ضروریات، ہماری خواہشات، باقی سب چیزیں کیا بچے پوری نہیں کرتے؟ کیا گھروں کے نظام نہیں چلتے ہیں نا؟ کچھ بچے ہماری مانتے ہیں، کچھ ہم بچوں کی مانتے ہیں، تبھی تو گھر کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن جب دین کا کوئی کال آتی ہے، کوئی میسیج آتا ہے، بچوں کو بھی، بچوں کے جج اور بچوں کے وکیل ہم بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بچوں کے پردے ہم رکھتی ہیں۔ جس دن ماؤں نے بچوں کے پردے رکھنے چھوڑ دیے نا، اس دن انقلاب آ جائے گا، اس دن سدھار آ جائے گا۔ ہم بچوں کے پردے رکھتی ہیں، ذرا سوچیں، دنیا میں تو پردے رکھ لیں گے، آگے کیا ہوگا؟ اسی دنیا میں ہی، پھر آخرت میں ہی، حتیٰ کہ انبیاء پناہ مانگا کرتے تھے انبیاء کی دعاؤں میں اپنی اولاد، اپنے آبا کے حوالے سے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یقین کیجئے کہ گھر والوں کی رسوائی سے بڑھ کر اور کوئی رسوائی نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہم پردے رکھتے ہیں، بچی بڑی مصروف ہے، کالج سے پڑھ کے آئی ہے، ٹیوشن پڑھاتی ہے، بڑی مصروف ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ سب ہماری جو ہمدردیاں ہیں نا، یہ شیطانی ہمدردیاں ہیں، غیر منصفانہ ہیں، ہم انصاف نہیں کر رہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کیا۔ اور ہمارے بچے اتنے خوش ہوتے ہیں نا جب ماں درس کے لیے جا رہی ہو نا، اتنے خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پیچھے سے آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی چلا کے دیکھتے رہیں۔ امی تو روز درس پہ جائیں نا، بہت اچھا ہے امی، آپ بے فکر ہو کہ جائیں، میں گھر بھی سنبھال لوں گی، دودھ بھی ابال لوں گی، کھانا بھی دیکھ لوں گی، جو امی ابو کو بھی، بھائیوں کو بھی، سب کو میں مینج کر لوں گی، کیونکہ ماں جو بہانے سے اسے ٹی وی سے، موبائل سے، غلط منفی سرگرمیوں سے روک رہی ہوتی ہے نا، اسے ہوتا ہے میں سب مینج کر لوں گی، میری یہ چیز چلتی ہے۔ آپ کہتی ہیں ہم آپ کے لیے اداس ہوتی ہیں، آپ کہتی ہیں ہم آپ زیادتی کرتی ہیں، آپ کے الفاظ ہیں، آپ زیادتی کرتی ہیں، آپ 1 مہینے کے بعد آتی ہیں، لیکن کیا آپ زیادتی نہیں کرتی؟ آپ کو اپنی بیٹیاں پیاری ہیں، انہیں گھروں میں بٹھاتی ہیں، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے بچے چھوڑ کے آتی ہوں، آپ کو مجھ سے اتنا بھی پیار نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو لے آئیں؟ کہنے کے لیے تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، لیکن سچی بات ہے آپ نے مجھے اپنی حقیقی بیٹی کا، سگی بیٹی کا رتبہ نہیں دیا، آپ نے مجھ سے سگی بیٹی جتنا پیار نہیں کیا، مجھے آپ سے شکوہ ہے۔
اگر آپ مجھے سگی بیٹی سمجھتی تو اپنی سگی بیٹیوں کو گھر بٹھا کے نہ آتی، اپنے لے کے آتی۔ دیکھیں اللہ محبت میں ثبوت مانگتا ہے۔ اللہ نے سورہ حجرات میں کیسے فرمایا ہے کہ تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہم ایمان لائے تو تم مومن ہو گئے؟ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ یہ تو جسٹ لا الہ الا اللہ پڑھنا اسلام کے دائرے میں آنا ہے، اور تم نے سمجھ لیا کہ بچے مسلمان ہیں، بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں، بچے نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، یہ تو بیسمنٹ ہے، عمارت تو پوری اوپر ہے۔ اس میں اخلاقیات ہیں، اس میں امانتیں ہیں، اس میں احساس ہے، اس میں اذکار ہیں۔ ہمیں خود نہیں آتے، بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ابھی تک ہمیں اپنی نماز جو ہم پڑھتے ہیں دن میں نماز، اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ ہمیں نماز کے بعد کے اذکار نہیں آتے، ہمیں اخلاقیات کا نہیں پتہ۔ آپ بتائیں گے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حسن اخلاق، حسن اخلاق بتائیں گے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کیا اخلاق میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا نام ہے؟ اخلاق ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ زبان کی بڑی میٹھی ہے، بہت اچھا بولتی ہے، بڑا اپنائیت، اور ویسے بھی آج کل تو بڑی ٹونز ہیں کہ بڑے سافٹ سویٹ ہو کے بولنا اور یہ سمجھنا کہ یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو اخلاق کا ایک الف بھی نہیں ہے۔ اخلاق اصل میں سچائی کا نام ہے، الصدق، الامانہ، الاحسان، العبادہ۔ اخلاق کہ ہم سچے ہوں اپنی زبان میں، اخلاق امین ہوں، اخلاق اطاعت کا نام ہے۔ اخلاق تو بڑا جامع تمام تر کام ہے کرنے کے، اخلاق صرف زبان کا نہیں ہے۔ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن کو پڑھ لو تو قرآن میں جو جو بتایا گیا اس کی عملی تصویر بن جائیں۔ ہمارے بچوں کا اخلاق کا پہلا مستحق اللہ ہے۔ اخلاق اپنے رب کے ساتھ کھرا سچا ہونا چاہیے، بندے کا اخلاق اس کے رب کے ساتھ۔ ہمارا اخلاق ہمارے رب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ ملے تو ہائے ہائے واہ ویلا، اور کچھ مل جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں۔ اور بارہا اللہ تعالیٰ نے بندے کے اس رویے پر قرآن کریم میں سرزش کی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر تو فضو دعاء عریض، لمبی لمبی دعائیں مانگنے والے ہو جاتے ہو، تسبیحات، وظیفے، سب کچھ، سجدے، آنسو۔ لیکن جب وہ مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے کبھی مصیبت آئی ہی نہیں تھی، کبھی مصیبت نے چھوا ہی نہیں تھا۔ ثم اذا خولناہ نعمۃ منا، جب ہم تمہیں اس سے رہائی دیتے ہیں تو تم ہمیں ہی بھول جاتے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو کمفرٹ زون دے کے، آئیڈیل لائف سٹائل دے کے آپ ان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں، انہیں فالج زدہ کر رہے ہیں۔ خود محنت کرنے کے بجائے بچوں کو محنت کرنا سکھائیں۔ خود کچن میں جل رہی ہیں، بچے اے سی کمرے میں ٹی وی چینلز پہ لگے ہوئے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا پیار ہے؟ خود راتوں کو جاگ رہی ہیں، مسلوں پہ ناک رگڑ رہی ہیں، خود نوافل میں لگی ہوئی ہیں، بچوں کو فرائض کا ہی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے نقاب اوڑھے ہوئے ہیں، چادریں لٹکائی ہوئی ہیں، بچی پینٹ شرٹ پہنے گلی محلوں میں گھوم رہی ہے۔ دیکھیں تو صحیح، خود بیبیوں کے پاس، باجیوں کے پاس مدرسوں کی طرف دوڑ ہے، مسجدوں کی طرف دوڑ ہے، اور بچے ٹیوٹر، ٹیچر، پارٹنر ان کے ساتھ ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں آپ بچوں کی خیر خواہ ہیں؟ نہیں، بچے بھی آپ کی خیر خواہ نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بچے آپ کے بغیر مر جائیں گے؟ نہیں، وہ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے مالکن کو میڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہم بھی بچوں کے لیے ان کے ملازم ہی ہیں۔ انہیں ہماری کمی نہیں، ہماری خدمات کی کمی یاد آئے گی۔ بس اس وقت آپ کا مدرسوں کی طرف آنا، سیشنز اٹینڈ کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ گھر سنبھالیں اور بچیاں یہاں موجود ہوں۔ یہ مجھے آپ سے گلہ ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ ینگ بچیاں آگے آئیں، وہ معاشرے میں ریولوشن لائیں۔ خود اپنی بچیوں کو آپ نے
گھروں میں ٹی وی کے آگے بٹھایا ہوا ہے. کیا میں نہیں جانتی؟ اسی لیے میں نہیں آتی.